تازہ خبر یہ ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں شدت آتی ہوئی دکھائی 10 طیارے گرائے گئے ہیں۔ یہ طیارے اپنے اپارٹمنٹ کا قبضہ ملا تھا، چابی ملی تھی، اور وہ اس جنگ میں تباہ ہو گیا ایران کی بمباری میں۔ واضح ہے کہ ایران نے جو تل ابیب پہ کل رات بمباری کی تھی، اس کے نتیجے میں 9 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، اور تل ابیب جو ہے وہ غزہ کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کسی کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے اور کسی کے لیے پھر تکلیف کا مسئلہ بنتی ہے۔ جب فلسطین پر حملے ہو رہے تھے، جب غزہ پہ حملے ہو رہے تھے، تو یہی افراد خوشیاں منا رہے تھے، جشن منا رہے تھے۔ تو کل رات کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جب یہ ایران کے میزائل جا رہے تھے تل ابیب کی طرف، اس وقت غزہ میں ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی بڑے پیمانے پر۔ ان شادی میں جو افراد شریک تھے، انہوں نے جب یہ جاتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے ایک نغمہ گایا، اپنی شادی کو بھول گئے اور خوشی کا ایک نغمہ گایا، ایک جنگی نغمہ گایا۔ یہ جنگی نغمے پنپتے ہیں جب قوموں کے اوپر تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تحریکیں چلتی ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، تو ایک نیا ادب منظر عام پہ آتا ہے۔ یہ نغمہ نیٹ پہ بہت بڑا مشہور بھی ہوا ہے، اور ان سب لوگ جتنے بارات میں شامل تھے وہ کہہ رہے تھے، جو نغمہ گایا ہے اس کو اردو میں اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کہ اگر آسمان گرجے بارود کی آواز سنائی دے تو سمجھ جانا کہ اوپر جنگجو ہیں۔ بہت یہ نغمہ مشہور ہوا ہے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی راستوں پر نکلے، احتجاج کیا، ان کے خلاف پولیس ایکشن لیا گیا۔ گھوڑے سوار پولیس ان کو پکڑ رہی ہے، ان کو اریسٹ کر رہی ہے، اور وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں کے بزنس مین ہیں، وہاں کے بیپاری ہیں، وہاں کے خوشحال فیملیز سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ ملک چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر جگہ نہیں مل رہی، اور ان کو جس بھی ملک کی فلائٹ نظر آتی ہے وہ اس میں اپنی سیٹیں بک کروا رہے ہیں۔ وہ لوگ اسرائیل کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں امن چاہیے، سکون چاہیے، اور ان کے جو بچے امریکہ اور دیگر ممالک میں رہ رہے ہیں وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں نیتن یاہو کے خلاف۔ نیتن یاہو کی حکومت کا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن وہ الیکشن نہیں کروا رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ انہوں نے اپنی الیکشن مہم کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی آئندہ الیکشن میں اپنی سیٹ بچانے کے لیے ایران پر ایک جو حملہ کیا ہے، یہ بھی ایک اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کل تک 3 طیارے مار گرانے کی دعویٰ کی جا رہی تھی، F-16، اور 2 اسرائیلی پائلٹ اریسٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب یہ 10 طیارے مار گرانے کی دعویٰ کی گئی ہے، جو صرف 1 گھنٹے کے اندر گرائے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک امریکی صحافی کا کہنا ہے کہ جس وقت ایران نے اٹیک کیا اور میں وہاں پر لائیو کوریج کے لیے پہنچا، تو وہاں کی اتھارٹیز، اسرائیل کی اتھارٹیز نے مجھے کوریج کرنے سے منع کر دیا۔ پاکستان کے جو مندوب ہیں عاصم افتخار، انہوں نے سلامتی کونسل میں اس واقعے کو، جو اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اوپر، اس کو دہشت گردی قرار دیا، اس کی مذمت کی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں ایاز صادق، انہوں نے اسے دہشت گردی قرار دیا اور کہا کہ وہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے کل ایران کے پریزیڈنٹ سے بات کی، اور جو واقعات ایران کے ساتھ ہو رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، ان کی مذمت کی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ خواجہ آصف نے تمام اسلامی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ اس وقت اس تکلیف کی گھڑی میں ایران کا ساتھ دیں۔ تہران میں ایک 14 منزلہ عمارت بھی گرائی گئی تھی اس حملے میں جو اسرائیل نے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اب تک کی جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمارت میں
60 افراد شہید ہو گئے تھے، جن میں 20 بچے بھی شامل تھے۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک فوجی افسر جو بریفنگ دے رہے تھے تل ابیب میں جس وقت اٹیک ہوا، تو روسٹم چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں ایران نے جب اٹیک کیا تھا۔ تو اس وقت کی حالت یہ ہے کہ ایران پر حملے کیے گئے ہیں، اور ایران نے ابھی تک جو ان کا خیبر میزائل ہے اسے استعمال نہیں کیا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں اسرائیل پر ایران کی جانب سے ایک اور کارروائی کی جائے گی، اور امکانات یہی ہے کہ اب خیبر کے استعمال کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ بتانا یہ تھا اس وقت آپ کو کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایران میں ایک گیس مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے تہران میں، اور کئی اور شہروں پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ ایران نے عرب میڈیا کے مطابق 1 گھنٹے کے اندر 10 طیارے مار گرائے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم یروشلم یا تل ابیب میں یا کہیں اور جگہ پر چھپے ہوئے ہیں، منظر پہ نہیں ہیں۔ کل ان کے بیٹے کی جو شادی ہونی تھی وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ دنیا اس جنگ کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، اس جنگ میں آگے کیا کچھ ہونا ہے، یہ تو ہمیں وقت بتائے گا۔ اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خواڑ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔